ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں دو بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اس جنگل میں ایک ننھا زرافہ بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زرافہ کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زرافہ پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زرافہ سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زرافہ نے بڑی نرمی سے کہا، میں زرافہ ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں ہنس پڑے، شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زرافہ کو چڑھانے کے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زرافہ پر پھینک مارا۔ پھل زرافہ کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زرافہ کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زرافہ بیچارہ روحانسا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسے کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے غرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر ہنسنے لگے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر کو ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے، شیر وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔
وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے اسی زرافہ کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زرافہ ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زرافہ کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ زرافہ نے کہا، میرے دوستو، جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور زرافہ انہیں لیے ہوئے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی اور وہ بری طرح چیخنے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور غرائے جا رہا تھا۔ زرافہ نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ زرافہ نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زرافہ رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زرافہ نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا نا؟ آج دیکھ لیا نا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی میں تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں نے شرم کے مارے اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر زرافہ نے ہنستے ہوئے خود کہا کہ چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصے کو، اب آج سے تو تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ روزانہ کھیلو گے نا؟ زرافہ کی یہ بھلائی دیکھ کر